صراط المستقيم غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلوات رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث جو خاص طور سے فضائے عزائے حسینی میں سانس لیتے ہیں ان کے لیے حدیث مکمل مشہور بھی ہے اور معروف بھی ہے. اور جو اس سے الگ رہتے ہیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بھی فضائے عزائے حسینی میں کچھ بھی لمحات گزارتے ہوں گے انہیں حدیث برابر سنائی دیتی ہوگی. رسول کریم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ یاد رکھیے کسی بھی حدیث میں رسول نے اہل بیت کے کسی فرد کو رشتے کی بنیاد پہ یاد نہیں کیا، شخصیت کی بنیاد پہ یاد کیا. یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ میرا جز ہے، نہیں، فاطمہ بزت ہو، فاطمہ میرا جز ہے. اگر بیٹی کہہ دیتے تو رشتے کی عزت ہوتی، شخصیت کی اہمیت نہ ہو پاتی. رسول خدا نے افراد اہل بیت کی شخصیت کا تعارف کرایا ہے کہ دیکھو یہ فاطمہ ہے، میں رسول ہوں اور یہ میری رسالت کا جز ہے اور حصہ ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی باپ کہے کہ میری بیٹی الگ چیز ہے. اگر بیٹی سے تعارف ہوتا تو ہر مسلمان کے لیے سنت رسول ہوتا وہ اپنی بیٹی کا نام لے کے اپنا جز بتائے یہ میری بیٹی مجھ سے ہے. یا اگر بیٹی اور باپ کے رشتے سے تعظیم ہوتی کہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے شہزادی کا نام لینے سے تو ہر مسلمان پہ لازم اور واجب تھا. اگر مسلمان پر نہیں تو ہر مولوی پہ لازم تھا، ہر مفتی کے لیے لازم تھا تو جب اس کے سامنے بیٹی آئے تو وہ کھڑا ہو جائے. لیکن یہ سنت رسول نہ علماء کے بیچ پائی گئی، نہ صاحبان اسلام کے بیچ میں، نہ صاحبان ایمان کے بیچ میں. کہیں یہ رسم ادا نہیں کی گئی کہ نبی باپ کی حیثیت سے بیٹی کا احترام کرتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں. یہ رسم باپ کے بیچ میں نہ بتا رہا ہے کہ رسول باپ کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہوئے تھے، سردار انبیاء کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے ملکہ عصمت کی عظمت کا پتہ دینے کے لیے. صلوات بھیج دے آپ اللہ. ہمیں آپ جانتے ہیں کہ اسلام رشتوں کی بنیاد پر مرتب نہیں ہوا ہے، سیرت و کردار کی بنیاد پہ. ایسے ہی ساری حدیثوں میں آپ سنتے ہیں الحسن و حسین سیدہ شبابی اہل جنت. میرے نواسے حسن حسین نہیں، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. یہی جو غلط فہمی ڈالی گئی مسلمانوں کے بیچ میں کچھ مولویوں کے ذریعے، یہ رسول کے رشتہ دار ہیں اس لیے ان کی عزت ہے. اگر رسول کے رشتہ دار ہونے کی عزت ہوتی تو سلمان فارسی کبھی اہل بیت میں شامل نہ ہوتا رسول کی زبان سے. صرف رشتہ دار لوگ ہوتے. السلمان من اہل بیتی، اے سلمان تو میرے اہل بیت میں شامل ہے. اس کا مطلب ہے کہ نبی نے اہل بیت کو شامل کر کے بتایا سلمان کو
کہ یہ اسلام رشتوں کی بنیاد پہ طے نہیں ہوتا، بلکہ میرے کردار کی قربت کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے۔ اس سیرت رسول کے قرب حاصل کرنے سے جتنا رسول والا ہوتا جائے گا بندہ، اتنا ہی رسول کے قریب ہوگا، اتنا ہی خدا کے قریب ہوگا، اور جو خدا کے قریب ہوگا، جو مقرب الہی ہوگا، وہی لائق احترام ہوگا۔ رشتے کی بنیاد پہ اگر بات ہوتی تو ابو لہب خونی رشتہ دار، چچا، سگے چچا، ایک شجرے میں۔ قرآن نے مذمت کر دی کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ مذمت اسی لیے کی گئی کہ رشتوں کی جال میں الجھے ہوئے مسلمانوں کو نکالا جا سکے، وہ معیار سیرت و کردار بنائیں، رشتہ نہ بنائیں کہ کبھی رشتے کی بنیاد پہ کہ یہ بھی اہل بیت ہیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی، یہ سب نہ ہونے پائے۔ اس لیے اللہ نے رشتوں کو توڑا، سیرت و کردار کو معیار بنایا۔ اسی بنیاد پہ رسول کی ہر حدیث آپ کے بیچ میں آئی۔ اسی حدیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، سردار انبیاء زمانے کے معصوم امام سے رشتہ قائم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رسالت سے حسین ہے اور حسین سے رسالت ہے۔ اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا جائے تو امامت سے رسالت ہے اور رسالت سے امامت ہے۔ رسالت اور امامت کے رشتے کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک ہی جملے کو دو بار دوہرا دیا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر مسلمان حسین کو امام نہیں مانتا تو پھر طٰہٰ اور یاسین کا مصداق میرا رسول، مدثر و مزمل کی منزلوں پاکیزگیوں میں ڈوبا ہوا رسول، تمام انبیاء کا سردار میرا رسول، حبیب خدا میرا رسول، خلاصہ کائنات میرا رسول، خلق اول و خلق آخر میرا رسول، خلق اول نور اور آخری نور میرا رسول، اور اسی نور کے سائے میں انبیاء کے نور، اور اسی انبیاء کے نور کو آج جب پیش کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں رسول خلاصہ کائنات ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق دیا ہے، صاحب منصب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، خدا کے چھپے ہوئے خزانے کا تعارف کرانے والا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نبی کو بھیج دیا۔ کتنی عظیم شخصیت ہے رسول کی، اس رسول کا کوئی پتہ کسی انبیاء کی سب پہ ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ رسول کہے کہ میں تو حسین سے ہوں تو اگر عظمت رسالت سمجھ میں آ جائے تو عظمت امامت سمجھ میں خود بخود آ جائے گی۔ چلات بھیجے آپ اس لیے کہ ایک بڑی شخصیت کہے کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ پائلٹ دیکھ رہی ہے امامت کو، معصوم کو۔ اس لیے کہ اہل بیت رسول اجزائے رسالت ہیں، نور مرکز سے نکلی ہوئی نور کی کرن ہے جو بکھر کر اہل بیت کہلاتی ہے، سمٹ کر رسول کہلاتی ہے۔ جب یہ پیکر نور میں ہو تو مرسل اعظم کہلائے، اور جب یہ 5 حصوں میں تقسیم ہو تو پنجتن کہلائے۔ جب یہ 14 کا رخ اختیار کر لے تو 14 معصوم ہو جائیں، جب 12 کے نمبر میں آ جائے تو 12 امام ہو جائے، لیکن جب سب سمٹ جائے تو پیکر رسالت مرتب ہو جائے۔ اب اگر رسول کو کامل لینا ہے تو اہل بیت کے ساتھ لینا پڑے گا۔ اس لیے کہ فاطمہ بذات منی اگر نبی کہہ رہے ہیں تو اس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ رسالت کا جز ہے فاطمہ، اور اگر فاطمہ زہرا رسالت کا جز ہے اور فاطمہ زہرا کے بغیر رسول لیا گیا تو اس کا مطلب کامل رسول نہیں ہے، ایک جز نکلا ہوا ہے۔ جیسے کسی پھل سے ایک پھاکی کو نکال لیا جائے اور کہا جائے یہ پورا ہے تو کہا جائے گا نہیں، یہ پورا نہیں، یہ ادھورا ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ حصہ نکلا ہوا ہے۔ عام مسلمانوں نے بغض اہل بیت میں رسالت کو ناقص بنا ڈالا، اہل بیت کو الگ کر کے اجزائے رسالت کو چھوڑ کر ایک دم سے کمزور کر دیا۔ رسالت کو کمزور اس لیے کیا کہ کچھ بدقسمت مسلمان نبی کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، نبی کو اپنے جیسا بھی سمجھ رہے تھے۔ یہ سمجھنا اس لیے تھا
کہ جب اہل بیت سے رسول دور ہوں گے تو اپنے جیسا کہنے میں آسانی ہوگی، جب یہ قریب ہوں گے تو کبھی حسن آ جائیں گے، کبھی حسین آ جائیں گے، کبھی علی آ جائیں گے۔ جب ان کی اولادوں کے برابر ہم نہ ہوں گے تو ان کے آقا کے برابر کب ہو پائیں گے؟ صلوات بھیجو پیغامی دائرے کی کہ جس مزاج میں، جس انداز میں آپ نے سماعت کیا، بس اتنا ہی پہنچانا مقصد تھا۔ اسی لیے اللہ نے جو فوکس کیا ہے وہ امام حسین کا، سارا فوکس قدرت کا ہے حسین کے اوپر۔ کیوں؟ اس کا سبب اور اس کا مقصد آپ جانتے ہیں۔ پوری طرح سے کسی معصوم پر اتنا فوکس قدرت نے نہیں کیا جتنا حسین نے کیا۔ یہ فوکس کرنا ہی بتا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا مقصد خدا کا حسین سے وابستہ ہے، جسے عوام تک پہنچانا ضروری تھی۔ ورنہ حسین کی وہ پاکیزہ ذات کہ جس کے چلتے قانون عبادت ٹھہر جائے، حسین کی محبت اور مودت بلند ہو جائے، نانا کے پشت پہ نواسا نہیں سوار تھا، پے کرے اسلام پر پے کرے اسلام بیٹھا ہوا تھا، دین پر دین بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لیے طویل سجدہ باطل ہونے کے خطرے سے بچا رہا، اسی لیے کہ نمازوں میں دین کا تصور نماز کو معراج کی منزل پہ لے جاتی ہے۔ رسول نے سجدہ کیا، پشت پہ حسین سوار ہوئے، قدرت کے اشارے پہ عمل کرنے والا رسول حکم خدا سے ٹھہرا رہا، سجدے کو طول دیتا رہا، 70 بار 72 بار جتنی بار آپ کہیں۔ عربی میں 70 کو کثرت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، کہ کثیر تعداد کو 70 کہا جاتا ہے، اس لیے 70 گنا ثواب اور 70 یہ بار بار آپ سنتے ہیں۔ اب اگر ایک گھر کے بچے کی حیثیت سے رسول کے پشت پہ حسین بیٹھتے تو نماز کے بعد فاطمہ زہرا اور مولا علی سے ضرور خبر لیتے رسول کہ آپ بچوں کو ذرا سمیٹ کر رکھیے، بیٹا میں نماز نہیں پڑھا پا رہا ہوں، بچے نکل کے جا رہے ہیں، میری پشت پہ بیٹھ رہے ہیں، کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن کیا کہنا، نہ حسین رسول نے علی سے کچھ کہا، نہ فاطمہ زہرا سے کہا، ماں باپ سے کوئی کلیم نہیں کیا بچے کی شرارت کا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر شرارت ہو تو کلیم کرے۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا، حسین کو گلے لگا کے پیشانی چومی۔ یہ پیشانی چومنا اور گلے لگانا بتا رہا ہے کہ کوئی منصوبہ الہیہ تھا جس کی تکمیل سجدے کو طول دے کے رسول نے کر دیا، جس کے شکر گزار بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ سجدے میں، ہم کہتے ہیں ہندوستان کے حصے کہتے ہیں، جو عرب کا ہوگا عربی قواعد کو پتہ ہوگا، جس کی زبان عرب کی ہوگی، اس رسول نے کیسے کہا ہوگا سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ؟ ہماری طرح جلدی جلدی نہیں، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سمٹ کر خدا کی کتاب بن جائیں، جو خدا سے محو گفتگو ہو جائے، اس نے سجدے میں خدا کی سبحانیت کا کیسا اعلان کیا ہوگا، کس قرات کے ساتھ، کس تلفظ کے ساتھ، کس سکون کے ساتھ، کس اطمینان کے ساتھ۔ اگر 70 بار کہا سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ، تو میں اپنی بات دہرا دوں کہ 70 بار کہنے کے بعد آپ نے کہا سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ، پھر دل لگا ہوا تھا کہ حسین اترے کہ نہیں اترے، پھر کہا سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ، پھر دل لگا ہوا تھا اترے نہیں اترے، پھر کہا سبحان رب اعلیٰ و بحمدہ۔ جتنی بار خدا کی سبحانیت کا سجدے میں اعلان کیا، اتنی ہی بار دل لگا ہوا تھا کہ حسین اترے کہ نہیں اترے۔ اب آپ سمجھے اس سجدے کی قیمت کیا بنی؟ اس سجدے میں رسول 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، زبان خدا کو دے دی، دل حسین کو دے دیا، اور تمام امت کو خبردار کر دیا کہ جب سجدے میں سبحانی خدا کا اعلان کرو تو دل میں حسین کی محبت کے ساتھ کرو، تب جا کے وہ سجدہ ادا ہوگا جو سنت رسول کہلائے گا۔ صلوات بھیجو صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اسے حسین پاکیزہ کا ذکر
اسی اہل بیت کے ایک فرد حسین کا ذکر. کتنی غلط فہمیاں پیدا کی گئی عزاداری کے سلسلے سے. کیا کہنا امام حسین کا پاکیزہ ذکر. مفتی پریشان رہا اور 2 سال ہو گیا کہ آپ کی عزاداری کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں آیا. پچھلے محرم میں بھی نہیں آیا, اس محرم میں بھی نہیں آیا. اتنے دنوں سے مفتی پریشان تھا, تعزیہ مناسب نہیں ہے, رونا مناسب نہیں ہے, اور اس طرح مناسب. یہ 2 سال سے گونگا کیوں ہو گیا؟ یہ فتویٰ بند کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھے؟ اس لیے کہ وہ فتویٰ دے رہا تھا اور آپ کثرت سے تعزیہ داری اور عزاداری کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کثرت سے عزاداری کر کے جیت گئے, مفتی شکست کھا کے بیٹھ گیا. یہ ہے عزادار کی قیمت اور اہمیت. جب حسین کے عزادار کے سامنے مفتی نہ ٹھہرا تو پھر حسین کے سامنے مفتی کی کیا قیمت ہے؟ تم بکتے رہو گے, عزاداری پھیلتی چلی جائے گی. ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہوا بتا رہا ہے کہ یہ قدرت کے نظام میں ہے. عزاداری کی تبلیغ و فروغ کی منزلوں میں لانا, تو جب اللہ ارادہ کر لے تو مفتی کیا کر پائے گا؟ صلی اللہ محمد وعلی محمد. اسی مظلوم امام کا ذکر آپ کے بیچ میں ہو رہا ہے. مکمل ذکر حسین اس وقت میں نے کیا, اور بس اسی لیے کہ وہ چہلم امام ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کربلا پہ آنے والے تمام حضرات زائرین جو ہر فرقے اور ہر مذہب سے ہوتے ہیں, اس لیے کہ 2 لفظ ہوگا امام حسین کے لیے, اس کے سائے میں جو آتا ہو. ابھی شیخ علی بیٹھے سے عرض کر رہا تو ایسی بھی غیر ارادی طور پہ نکل گیا جملہ, تو پھر اسے یہاں بھی عرض کر دوں کہ اگر انسان ہوگا کوئی تو وہ حسینی ہوگا, اگر سچا مسلمان ہوگا تو حسینی ہوگا. کربلا میں حسین نے اسلام کو بھی بچایا ہے, انسانیت کو بھی بچایا ہے. اسی لیے حسین کی عزاداری میں صرف شیعہ نہیں ہوتے, صرف سنی نہیں ہوتے. ہر فرقے کا مسلمان جو اپنے کو سچا مسلمان سمجھتا ہے وہ حسین کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. غیر مذاہب میں جو اپنے کو انسان سمجھتا ہے وہ حسین کا تعزیہ اپنے سروں پہ رکھ کے کربلا کی سمت چلاتا ہے. اگر غیر مسلم تعزیہ اٹھائے اور مسلم مفتی فتویٰ دے کہ تعزیہ نہیں اٹھانا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, اب آپ کیا سمجھیں گے؟ یاد رکھیے, امام حسین نے غیر مسلم کے سروں پہ تعزیہ رکھ کر مسلمانوں کے رخسار پہ تماچا مارا ہے کہ تو مجھ سے دور ہو رہا ہے, میں تیرے بھروسے تعزیہ داری نہیں کراتا. دیکھ, غیر مسلم تعزیہ اٹھا کر تجھے دکھا رہا ہے آئینہ کہ حسین تیرا تھا, تعزیہ میرے سر پر ہے. اس کا مطلب ہے انسانیت جہاں پروان چڑھتی ہے حسینیت اس کے سائے میں آ جاتا ہے. بس اسی نبی کے حدیث کے مطابق کہ کربلا کی سرحدوں پہ آنے سے پہلے حسین رسول سے ہے, اور سرحد کربلا میں قدم رکھنے کے بعد حسین سے رسول. 2 حصوں میں یہ حدیث, حسین منی و انا من الحسین. کربلا سے آج تک و قیامت تک رسول حسین سے. یزید نے رسالت سے انکار کیا تھا, رسول توحید کا انکار کیا تھا, وحی کا انکار کیا تھا, قرآن کا انکار کیا. امامت اور ولایت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. امامت تو آج بھی لوگ نہیں مانتے, تو پھر آج کہاں کربلا ہو رہی امام منوانے کے لیے؟ نہیں, خدا منوانے کے لیے کربلا وجود میں آئی. رسول کی رسالت کی پاکیزگی بتانے کے لیے کربلا وجود میں آئی. عبادت کے صحیح مفہوم کو سمجھانے کے لیے کربلا وجود میں آئی. انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے کربلا وجود میں آئی. ورنہ نشے میں آنے والا مصلی پہ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھانے کے بعد چیخ کر کہتا تو 4 رکعت پڑھا دوں. جو عبادت سے مذاق ہو رہا تھا اسی مذاق کو حسین نے کربلا میں روک دیا. یا کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ عبادت کے اصولوں سے کھلواڑ کرے. اس کے بعد کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملتا کہ عبادت میں کوئی کمی کی گئی یا کوئی زیادتی کی گئی. کیا کہنا میرے مولا حسین کو. پورے مرحلے کو ایسا حل کیا کہ غیر مسلم
جو خدا سے انکار کر رہا تھا، تمام خداؤں سے انکار، کوئی خدا نہیں ہوتا، یہ غیر ارادی طور پہ ٹکرائے ہوئے ذرات سے زندگی وجود میں آئی ہے. یہ ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے جو ہو جا رہا ہے. کوئی خالق نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. لوگوں نے کہا بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنے سارے مذاہب میں خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے. کسی خدا کو مان لو، بھگوان کو مان لو، گاڈ کو مان لو، ایشور کو مان لو، کچھ مان لو، کسی بڑی طاقت کو مان لو جو ہر مذہب میں پائی جاتی ہے. انکار کیوں کر رہے ہو؟ تھک کر اس نے آخر میں کہا اگر کوئی مجھ سے ضد کرے کہ کسی خدا کو مان لو تو میں سوائے حسین کے خدا کے اور کسی خدا کو نہیں مان سکتا. لوگوں نے کہا حسین کے خدا میں کیا خاص بات؟ کہا حسین کے خدا میں خاص بات یہ ہے اگر میرا بچہ بیمار ہو کے آئی سی یو میں چلا جائے تو اذان ہوتی رہے گی، باپ بے چین رہے گا کہ قضا کر لیں گے، نماز بعد میں ابھی نہیں ہو پائے گی. کربلا میں حسین کا بیٹا بیمار نہیں تھا، سینے پہ برچھی کھا کے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اگر ایڑیاں رگڑتے ہوئے علی اکبر کے منزل و مقام کو حسین دیکھ کر پھر سجدہ آخر میں سر جھکائے ہوئے ہیں تو حسین نے بتایا علی اکبر چھوٹا ہے، میرا خدا بڑا ہے. جس نے اپنے عمل سے خدا کی کبریائی کو دکھایا اسے حسین کہتے ہیں. جس نے پرچم توحید بلند کیا کربلا کی سرزمین پر اسے حسین کہتے ہیں. مسلمانوں نے اللہ اکبر کہا ہے، حسین نے اللہ اکبر دکھایا ہے. دیکھو جس بھائی کے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی لیکن رکوع کرنے میں کمر نہیں ٹوٹی. حسین رکوع میں ہے. جس قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جانے کے بعد بھائی کی نشانی کربلا کی خاک میں مل گئی لیکن حسین خدا کا وفادار بنا، رضا الہی کے حسین و حسین. یہی وہ مزاج اور انداز ہے کہ جہاں توحید و رسالت و قرآن کی پاکیزگی اور شریعت کی صداقت دنیا کے سامنے آئی. کربلا سے دین کو سمجھو، دین سے کربلا نہیں سمجھ میں آئے گا. کربلا سے دین سمجھ میں آئے گا. دین بادشاہوں کی خواہشوں سے مرتب ہوا، کربلا آل رسول کے خون سے مرتب ہوئی. بکھرے ہوئے فاطمہ کے لال، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے. گھر میں ایک میت ہو جائے کسی سے پوچھئے کیا حال ہے، جہاں 71 لاشیں اٹھا کر میرا مولا حسین کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضاء و تسلیما لامرہ. بار الہ تیری رضا پر حسین سر جھکائے ہوئے، جو تیری رضا وہی حسین کی رضا ہے. علی اصغر کے قربانی کے بعد ننھے سے مجاہد کو ہاتھوں میں لے کر حسین نے انا للہ کے مزاج کو آگے بڑھایا اور کہا رضن بقضاء و تسلیما لامرہ. بار الہ تیرے بارگاہ میں تسلیم ہے تیرے حسین، اور تیری رضا تیرے حکم پر تعظیم کرنا. عزادارو، لٹ گیا فاطمہ کا چمن. رونا زیادہ اس لیے آتا ہے کہ جس نے برباد کیا خانوادہ رسالت کو وہ کوئی اور نہیں، مسلمان تھے. جھوٹے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان. اسی لیے ہر مسلمان پر ہم یقین نہیں کرتے. جب تک مسلمان اہل بیت کی موت کی منزل میں نہیں آتا تب تک ہمارے نزدیک وہ کلمہ پڑھنے والا معتبر نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہ کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے نواسے کے گلے کو کاٹا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے فاطمہ زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا ہے، کلمہ پڑھنے والوں نے عباس کے بازو کاٹے ہیں، علی اکبر کے سینے پہ برچھی مارے ہیں. کلمہ پڑھنے والوں نے رسول کے گھر کی پاکیزہ خواتین کے سر سے چادر اتاری ہے، ان کے بازوؤں میں رسل باندھی گئی ہے. آج شہدائے کربلا کا چہرہ 40واں، اس کا جو بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے گئے. ایسے جرار کہیں دکھائی نہیں دیتے سوائے کربلا کے. امام حسین اپنے
اپنے شعروں کا قصیدہ پڑھ رہے تھے. اصحاب باوفا، حسین نے اپنے اصحاب کو کہا اے میرے اصحاب باوفا تم کہاں چلے گئے؟ تیرا آقا تجھے آواز دے رہا ہے. خود رخصت حسین کو جب آپ پڑھتے ہیں تو امام حسین اپنی بہنوں سے بیوی سے ملنے بعد میں گئے. پہلے اس خیمے میں گئے جس خیمے میں شب عاشور اصحاب رہا کرتے تھے، لیکن اب کوئی صحابی نہیں ہے، اب خیمہ خالی ہے. اسی خیمے میں حسین داخل ہوئے اور بیٹھ کر کہے میرے شیرو تم کہاں چلے گئے؟ تیرا آقا تجھ سے رخصت آخر کے لیے آیا. حسین اپنے اصحاب کی یاد میں بیٹھ کے روئے اور اس خیمے سے رخصت ہوئے جس خیمے میں اصحاب تھے. ان خیمے میں آئے جوان بیٹے سے، بچوں سے، بیوی سے، بہن سے، سب سے رخصت ہو کر خیمے سے باہر نکلے. عزادارو کیا عجیب نہیں لگتا کہ جب زخمی ہو کر حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، تیروں کی عزت پر، نیزوں کی عزت پر، تلوار کی عزت پر، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پتھر لے کر آیا ہے کہ جیسے مارنا حسین کو واجب و لازم سمجھ رہا ہو کہ وہ پتھر مار رہا ہے حسین. حسین زمین پہ آپ سجدہ کیا. سجدے کے دوران آپ کے پسے پشت پیچھے سے سجدہ یوں کیا جاتا اور سجدے میں زب ہوئے حسین تو ادھر سے تو ہو نہیں سکتے، اس لیے سجدے میں تھے، اسی لیے کہا جاتا ہے پسے پشت کے پیچھے سے. آپ بتائیں کسی کو اگر جانور آپ قتل کریں تو حکم ہے تیز چھری ہو، لگے حیات قریب ہو کہ جلدی سے اس کا دم نکل جائے، زیادہ اذیت ہونے پائے. جانوروں کا وصول بھی ٹوٹ گیا تھا حسین کی شہادت پر. عزاداروں پسے پوش کند خنجر سے شمر اس طرح سے ذبح کر رہا تھا کہ کتنا وقت لگ گیا سر و دل کی جدائی میں. اور حسین سبحان رب اعلی و بحمدہ ادھر سر و تن میں جدائی ہوئی. جانور بہتر لگا یزیدی مسلمانوں سے. اس نے حسین کے لاش کا طواف کیا، طواف کر کے اپنی پیشانی حسین کے لہو سے رنگین کی. زخمی ذوالجناح، تیروں سے زخمی ہے ذوالجناح، اپنا رخ خیمے کی طرف کیا اور خیمے کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگا. اس کے لیے آپ سنتے ہیں کہ میرا سوار مر گیا میں بے سوار ہوں. آپ ذوالجلال کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ جب وہ در خیمہ پر آیا تو اس نے زبان بے زبانی سے کہا کہ میرا سوار مر گیا میں بے سوار ہوں. لیکن عزادارو منتظر ہے ایک بچی سکینہ کہ میرا باپ آ گیا ہے مقتل میں اور اب واپس نہیں آئے گا. تو اب دیکھا کہ خالی ذوالجلال، سین ڈھلی ہوئی، زخموں سے چور، وفادار گھوڑا حسین کا جس کی شبیہ بنا کے آپ نکالتے ہیں کہ آیا تو سکینہ دھیرے دھیرے تیرے خیمہ سے اٹھی، ننے ننے قدم بڑھا کے آئی. ادھر سے ذوالجناح چلا، ادھر سے سکینہ چلی. جب قریب آ گئی تو ذوالجناح اونچا تھا، اپنے پیروں کو اٹھایا، ننے ننے بازوؤں کو گلے میں ڈالا اور ڈال کر گھوڑے سے بس اتنا ہی کہا اے میرے بابا کے گھوڑے تو مجھے اتنا بتا دے کہ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتی کہ میرا بابا مارا گیا کہ نہیں، تیری پیشانی پہ میرے بابا کا لہو میری یتیمی کا اعلان کر رہا ہے. لیکن سکینہ ایک سوال کرے گی تو مجھے اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا مارا گیا تو کسی نے پانی پلایا کہ نہیں؟ ذوالجلال نے گردن ہلائی، سکینہ نے سر و سینہ پیٹا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. اے عزادارو اسی پیاسے امام کا چہلم اہل حرم رہا ہو کر کربلا کی سرزمین پر آئے. زینب نے آواز دی اے بھیا مجھے معاف کرنا کہ آپ کی امانت زندان شام میں رہ گئی. سکینہ چھوڑ کر آئی ہے زینب. الا لعنت اللہ والقوم الظالمین وإنا إليه راجعون.